السلام علیکم دوستوں، نہایت پراسرار کہانی کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ اس کہانی کو سنیے، یقیناً آپ کا دل دہل جائے گا۔ گزارش کرتی ہوں شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو سبسکرائب کرتے ہی بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو ضرور کلک کریں، کیونکہ اس سے آپ کے پاس ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز بر وقت پہنچیں گے۔ رات کا آخری پہر تھا۔ شدید پیاس سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ کچھ دیر تو لیٹی چھت کو گھورتی رہی، پھر ہمت کر کے بستر سے اٹھی، پیروں میں چپل ڈالی اور اچھی طرح اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ لیا۔ کامران نے کروٹ لے کر اس کو دیکھا، پھر گہری نیند میں چلا گیا۔ اسما آج کل اپنے بھائی کی شادی میں مصروف تھی۔ اکلوتا بھائی تھا، اس لیے تمام ارمان نکالے جا رہے تھے۔ رات بھی وہ دونوں میاں بیوی مہندی کے فنکشن سے لوٹے تھے۔ حالانکہ اسما کے والدین نے انہیں وہیں رکنے کو کہا تھا، مگر پھر بھی وہ دونوں چلے آئے۔ البتہ بچے نانا نانی کے پاس ہی ٹھہر گئے۔ شاید تھکن کی وجہ سے وہ رات کو کمرے میں پانی کی بوتل رکھنا بھول گئے، اس لیے اب اٹھ کر نیچے آنا پڑا۔ اسما نے جیسے ہی کچن کی لائٹ کھولی، اسے لگا جیسے کوئی فریج کے پاس کھڑا تھا اور پلک جھپکتے ہی غائب ہو گیا۔ سخت سردی میں بھی اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ وہ کامران کو آواز دینا چاہتی تھی، مگر آواز جیسے حلق میں پھنس گئی۔ اسما، کیا کر رہی ہو یہاں؟ کیوں کھڑی ہو؟ کامران کی آواز اس کو ہوش کی دنیا میں واپس لے آئی۔ میں پانی لینے آئی تھی۔ اس کی آواز میں موجود کپکپاہٹ کو کامران نے صاف محسوس کیا۔ تو پانی کیوں نہیں لیا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ کامران نے اس کے ماتھے پر چمکتے پسینے کے قطروں کو حیرت سے دیکھ کر کہا۔ کامران، سچ بتاؤں، مجھے لگا جیسے کچن میں کوئی تھا۔ وہ اب بھی شدید خوفزدہ تھی۔ کہاں دیکھا تم نے؟ یہ کہہ کر کامران نے کچن میں داخل ہو کر چاروں طرف نظریں گھمائی۔ کچھ نہیں، تمہارا وہم ہوگا۔ چلو سو جاؤ چل کر۔ اسما کمرے میں آ تو گئی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں میل دور تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ وہم نہیں تھا، کوئی تھا جو کچن میں موجود تھا۔ اگلے کئی دنوں تک وہ شادی کے ہنگاموں میں مصروف رہی اور رات کے واقعے کو یکسر فراموش کر بیٹھی۔ شادی سے فرصت کے بعد آج وہ لوگ 2 دن بعد گھر واپس آئے تھے۔ بچے گھر میں داخل ہوتے ہی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کامران اور اسما ٹی وی لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئے۔ اف کامران، میں تو تھک گئی ہوں۔ سچ کہا ہے کسی نے، اپنا گھر اپنا ہوتا ہے۔ اب تو امی ابو کے گھر پر بھی بے چینی سی رہتی ہے، اس نے اپنے پاؤں دباتے ہوئے کہا۔ تو کامران ہنس پڑا۔ اچھا بیگم صاحبہ، چلیں اپنے گھر آنے کی خوشی میں چائے تو پلا دیں۔ کامران نے اسما کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، تھک کر تو میں بھی آئی ہوں، لیکن کوئی بات نہیں، اپنے گھر میں ہوں۔ آپ ایسا کریں، گاڑی سے یہ سامان نکال لیں، میں جب تک چائے بناتی ہوں۔ وہ کچن کی جانب چل دی۔ یہ لیں جناب آپ کی چائے۔ اسما نے چائے کا مگ کامران کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، جو ابھی دروازے سے اندر داخل ہوا تھا۔ یار، یہ تو تم نے کمال کر دیا، بڑی طلب ہو رہی تھی تو خود ہی تو کہا تھا آپ نے، تبھی تو بنائی ہے۔ اچھا، آپ گاڑی سے بیگز لے آئے ہیں؟ ارے نہیں یار، تمہیں اور بچوں کو اتار کر میکینک کے پاس چلا گیا تھا۔ گاڑی کچھ مسئلہ کر رہی تھی، چائے پی کر بیگ لے آؤں گا۔ کامران کی یہ بات سن کر اسما کو شوق لگا۔ کامران، آپ اندر تو آئے تھے، آپ ہی نے تو چائے کے لیے کہا تھا۔ کیا ہو گیا اسما؟ میں کہہ تو رہا ہوں، میں گاڑی چیک کروانے کے لیے گیا تھا میکینک کے پاس۔ اندر آ جاتا تو پھر ہمت نہیں ہوتی، مگر تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ اسما کا چہرہ دیکھ کر اب اس کو تشویش ہو رہی تھی۔ یہ دوسرا اتفاق تھا جب اسما کو اپنے گھر سے کچھ خوف محسوس ہوا۔ کامران، آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ دیکھیں بھائی، اس وقت مذاق نہ کریں، میں بہت تھکی ہوئی ہوں۔ آپ کا فضول کا مذاق میری جان نہ لے لے۔ اس نے ایسے ہی کہہ دیا تھا۔ کامران نے کہا، کیا ہو گیا ہے اسما؟ تم سچ میں تھکی ہوئی ہو، لیکن میں تم سے مذاق کیوں کروں گا؟ سچ تو کہہ رہا ہوں، ابھی باہر سے آیا ہوں، لیکن میکینک کے پاس سے۔ اور تم نے مجھ سے بیگ کے لیے کب کہا؟ اور میں نے تمہیں چائے کے لیے بالکل نہیں کہا۔ ہاں، یہ خوشی ہوئی کہ تم چائے بنا کر لے آئی۔ وہ حیرت سے اب بھی کامران کو دیکھ رہی تھی۔ جاؤ شاباش، جا کر آرام کر لو، میں بچوں کو دیکھ لوں گا۔ اسما کچھ دیر تک لاؤنج میں پڑے صوفے کو گھورتی رہی، پھر اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے چند دن پرسکون رہے۔ بچوں کے اسکول اسٹارٹ ہو گئے تھے۔ اسما گھر اور بچوں میں بری طرح مصروف ہو گئی۔ آج صبح الارم نہیں بجا، اس لیے اسما کی آنکھ دیر سے کھلی۔ جلدی بچوں کو تیار کر کے اس نے کامران کو اٹھایا۔ کامران، وین مس ہو گئی ہے، آپ بچوں کو اسکول چھوڑائیں پلیز، اس نے منت کرتے ہوئے کہا۔ آنکھ دیر سے کھلی۔ جلدی بچوں کو تیار کر کے اس نے کامران کو اٹھایا۔ کامران، وین مس ہو گئی ہے، آپ بچوں کو اسکول چھوڑائیں پلیز، اس نے منت کرتے ہوئے کہا۔ اچھا بابا، چھوڑ آتا ہوں، مگر اب تو مجھے آفس سے لیٹ مت کر دینا۔ میرے کپڑے اور ناشتہ تیار رکھنا۔ یہ کہہ کر کامران بچوں کو چھوڑنے چلا گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد واپس آ کر چینج کیا
اور ناشتہ کر کے آفس کے لیے نکل گیا۔ ماسی کو 11 بجے تک آنا تھا، اس لیے وہ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئی۔ ابھی لیٹے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کی آنکھ بچوں کی آواز سے کھل گئی۔ وہ نیچے لاؤنج میں کھیل رہے تھے۔ اسما جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر آئی۔ ابھی سیڑھیوں پر قدم ہی رکھا تھا کہ دونوں بچے بھاگتے ہوئے اوپر آ گئے۔ ارے تم دونوں کیسے آ گئے؟ اسکول سے کون لایا؟ ماما، وہ ہمارے پرنسپل کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس لیے اسکول بند کر دیا۔ ہم وین میں واپس آ گئے۔ اچھا جاؤ کپڑے بدلو، اور پلیز کمرہ گندا مت کرنا، ابھی تک ماسی صاحبہ نہیں آئی ہیں۔ اب کسی غمزدہ کہانی کے ساتھ آئیں گی وہ۔ اسما بڑبڑاتے ہوئے چائے کا پانی کیٹل میں چڑھا کر اپنے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ تبھی ڈور بیل بجی۔ اس نے چولہے کا فلیم ہلکا کیا اور دروازہ کھولنے لگی۔ دروازے پر ماسی تھی۔ سلام باجی۔ نذیرہ نے دانت نکال کر سلام کیا۔ یہ وقت ہے تمہارے آنے کا نذیرہ؟ دیر سے آتی ہو اور جانے کی ہمیشہ جلدی رہتی ہے۔ اسما نے غصے سے نذیرہ کو ڈانٹا۔ وہ باجی، کل رات سے مننے کو بخار تھا اور میں ساری رات کی جاگی ہوں، بس اس لیے دیر ہو گئی۔ اچھا نذیرہ، اب سب سے پہلے بچوں کا کمرہ صاف کر لو، وہ آج جلدی اسکول سے آ گئے ہیں۔ پھر میرا کمرہ صاف کر دینا جب تک میں ناشتہ کر لوں۔ تم بھی آ کر چائے پی لینا۔ اسما نے نذیرہ کی مسکین شکل دیکھ کر اس کو چائے کی آفر کر دی۔ جی باجی جی، میں بس ابھی آئی۔ 5 منٹ بعد ہی نذیرہ نیچے آ گئی۔ تب اسما چائے پی رہی تھی اور اپنا پسندیدہ پروگرام بھی دیکھ رہی تھی۔ باجی، آپ تو کہہ رہی تھی بچے جلدی آ گئے، پر بچے تو اوپر نہیں ہیں۔ نذیرہ نے حیرت سے اسما کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کمرے میں نہیں ہے تو ٹیرس پر ہوں گے؟ باجی، میں نے پورا اوپر کا گھر دیکھ لیا ہے، وہ کہیں نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ اسما کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا اور وہ بھاگ کر اوپر بچوں کے کمرے میں گئی۔ کمرہ ویسے کا ویسا تھا جیسا بچے اسکول جاتے وقت چھوڑ گئے تھے۔ اس نے پاگلوں کی طرح سارے کمرے چیک کیے، چھت تک دیکھ کر آ گئی تھی، اور پھر روتے ہوئے اس نے کامران کو فون کر کے ساری صورتحال بتائی۔ کامران بھی فوراً آفس سے آ گیا، مگر اس سے پہلے وہ بچوں کے اسکول گیا اور یہ اطمینان کرنے کے بعد کہ بچے اسکول میں ہیں اور ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے جس کی وجہ سے بچے گھر آتے۔ اسما سے پورا واقعہ اس نے سنا۔ نذیرہ، تم نے بچوں کو گھر میں دیکھا تھا کہ بچے تو اسکول میں ہیں اور ایسی کوئی بات ہوئی ہی نہیں ہے؟ پھر اسما سے پورا واقعہ سنا۔ اس نے کہا، میں نے خود دیکھا ہے، بچے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ چھٹی ہو گئی ہے ہماری۔ میں نے ان سے کہا تھا جاؤ جا کر کپڑے بدلو اور کمرہ ابھی گندا مت کرنا مزید، لیکن بچے نہیں ہیں۔ نذیرہ، تم نے بچوں کو گھر میں دیکھا تھا؟ کامران نے چہرے پر ہوائیاں اڑتی نذیرہ سے پوچھا۔ نہیں صاحب جی، مجھے تو باجی نے کہا کہ بچے اوپر ہیں، مگر وہ مجھے نظر نہیں آئے تو میں نے باجی کو بتایا۔ اسما، تم نے خواب دیکھا ہوگا، پریشان مت ہو۔ کامران میں سوئی ہوئی نہیں تھی، صرف لیٹی تھی، اور بچوں سے میں نے بات کی تھی باقاعدہ ہوش و حواس میں۔ اچھا، جب تم نے دروازہ کھولا تو وین ڈرائیور ان کے ساتھ تھا؟ کامران کے پوچھنے پر وہ بری طرح چونکی۔ دروازہ تو میں نے کھولا ہی نہیں، تو بچے اندر کیسے آئے؟ کامران اسما کی حالت کو دیکھ کر واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ پھر کامران سارا وقت اسما کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ دن کا بیشتر حصہ وہ عام گھریلو خواتین کی طرح اکیلے ہی گزارتی۔ وہ نوکری نہیں کرتا تو پھر گھر پر پڑے رہنا پڑتا، اور گھر کیسے چلتا؟ اسما کو بھی اب ہر چیز سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کامران کو اس سے کوئی بھی کام کہنا ہوتا تو بار بار کہنا پڑتا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ سن ہی نہیں رہی ہو۔ کامران نے اسما کی امی کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ کچھ دن کے لیے ان کے گھر آ جائیں۔ وہ بیچاری تو ساری صورتحال جان کر ویسے ہی پریشان ہو گئی تھی، لہٰذا فوراً ہی داماد کے ساتھ چلی آئیں۔ نانی کو دیکھ کر بچے خوش ہو گئے۔ اسما ماں کو دیکھ کر یوں اچانک پریشان ہو گئی، حیران ہوئی۔ امی آپ کیوں؟ میں نہیں آ سکتی، انہوں نے بناوٹی غصے سے کہا۔ نہیں نہیں، میرا مطلب وہ نہیں ہے، بس اچانک آپ کو دیکھا تو میں حیران ہو گئی۔ تم لوگوں کی یاد آ رہی تھی، سوچا اب تو بہو گھر پر ہے تو میں بیٹی کے گھر جا کر آرام کروں۔ وہ خوش دلی سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ اچھا بھائی، اب باتیں ہی ہوں گی یا کچھ کھانے پینے کا بھی بندوبست ہوگا؟ کامران نے اسما کو خوش دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا۔ ہاں کیوں نہیں، آپ لوگ فریش ہوں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ بچے نانی کو اپنے کمرے میں لے گئے اور اسما کچن میں جا کر جلدی جلدی کھانے کو فائنل ٹچ دینے لگی۔ بہت اچھے ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ رات دیر تک کافی اور میوے انجوائے کیے گئے، پھر سب سونے کے لیے چلے گئے۔ صبح کامران کی آنکھ کھٹ پٹ کی آواز سے کھلی۔ اسما، سو جاؤ یار، کیوں کھٹ کھٹ کر رہی ہو؟ ہفتہ ہے، بچوں کی چھٹی ہے، مجھے بھی سونے دو۔ آپ سو جائے، امی واک پر جاتی ہیں، میں سوچ رہی ہوں ان کے ساتھ واک پر چلی جاؤں۔ یہ کہہ کر اسما کمرے سے نکل گئی۔ کامران تو نیند میں تھا، اس نے دیکھا ہی نہیں وہ نکلی تھی یا نہیں۔ پھر کسی کے جھنجھوڑنے پر اس کی آنکھ کھلی۔ ہلکی سی کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھا تو بیٹا فیصل کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ بابا ماما کہاں ہیں؟ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔
بیٹا ابھی आ जाएंगी, नानी के साथ वॉक पर गई हैं। पर बाबा नानी भी तो मामा को ढूंढ रही हैं। ये सुनना था कि कामरान के सारे हवास एकदम बेदार हो गए। वो बिना चप्पल पहने तकरीबन दौड़ता हुआ बाहर आया और ये देखकर दंग रह गया कि अस्मा की वालदा घर पर ही मौजूद थी। अम्मी, आप अस्मा के साथ वॉक पर नहीं गई? कामरान ने हैरत से अपनी सास से पूछा और उनके जवाब देने से पहले उसकी नजर घड़ी पर पड़ी जो सुबह की 11 बजा रही थी। बेटा, रात देर से सोई थी इसलिए सुबह आंख नहीं खुली, फिर तुम भी नहीं उठे तो मैं यही समझी कि आज तुम्हारा ऑफिस भी नहीं है, इसलिए खुद ही चाय बनाई। मगर जब काफी देर हो गई तो बच्चों को भेजकर तुम्हें उठाया, क्योंकि अस्मा तो उतनी देर तक नहीं सोती। सूरत हाल तशवीशनाक थी। अस्मा ने कभी ऐसी हरकत नहीं की थी। कामरान ने गाड़ी की चाबी उठाई और घर से बाहर निकल गया। कई घंटे के बाद जब वो वापस आया तो वो उतना ही लाइल्म था जितना सुबह घर से निकलते वक्त। चंद घंटों में सारे खानदान में अस्मा के लापता होने की खबर फैल गई। पुलिस, थाना, सब जगह हर किसी ने देख लिया। तमाम मिलने वालों से पूछा गया, मगर सब बेसुध, सब बेकार था। कामरान तो गम से निढाल था ही, लेकिन बच्चे माँ को याद करके परेशान हो रहे थे, रो रहे थे, बेलक रहे थे। उधर अम्मी भी परेशान थी कि मेरे आने के बाद मेरी बेटी कहाँ गायब हो गई। ये कोई इंसानी मामला नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर उन्होंने कहा, कामरान, मुझे सच सच बताओ, क्या ऐसा है जो अस्मा ने देखा उस पर तुमने यकीन किया? अम्मी, मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता। उसने हाँ मुझे बताया था कि पहली बार उसके साथ ऐसा हुआ कि किचन में कोई खड़ा था, पर मैंने उसकी तवज्जो वहां से हटा दी। वो उस वाक़े को भूल गई। फिर शादी के झमेलों में लग गए। पर जब हम शादी के बाद आए तो उस दिन उसने मुझे चाय दी और कहा कि आपने अभी अभी चाय मांगी थी। मुझे हैरानगी हुई कि उससे पहले तो मैं बाहर गया हुआ था और चाय किसने मांगी। मैंने उस बात को भी भुला दिया, लेकिन अक्सर व बेशतर अस्मा की हालत ऐसी हो रही थी कि वो भूल जाती। मैं उससे कुछ कहता तो उसको सुनाई ही नहीं देता था। मेरी गफलत है, मेरी गफलत है, मेरी बीवी कहाँ चली गई? बेटा, तुम जिन्नात पर यकीन नहीं रखते, लेकिन ये सच है कि जिन्नात का वजूद इस दुनिया में मौजूद है। अगर अस्मा बहुत दिनों से ऐसे वाकयात का शिकार हो रही थी और अगर जिक्र कर रही थी तो तुम्हें पहले यकीन होना चाहिए था और तुम्हें पहले ही इलाज करना चाहिए था। अम्मी, मैं इन बातों को नहीं मानता, अब मानना पड़ेगा। मेरी बेटी बिला वजह कहीं गई नहीं है, उसको कोई लेकर गया है। कौन? मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे ये बात अपने उस्ताद यानी अपने मुर्शिद से मालूम करनी होगी। बहुत बड़े आमिल हैं और इन सारे वाकयात को वो बखूबी मुझे बता सकते हैं। तो चलें, कहाँ पर हैं वो आमिल बाबा? चलते हैं। फिर कामरान अम्मी के साथ उस आमिल के पास गया जो ढोंगी बाबा नहीं थे बल्कि सच बताने वाले थे। उन्होंने कहा, आपने सही कहा कि अस्मा को कोई जिन ही लेकर गया है, लेकिन अभी वो इस दुनिया में ही है। अभी वो अपनी दुनिया में उसको लेकर नहीं गया और दूसरी दुनिया में जाने तक हम उसको रोक सकते हैं। लेकिन क्यों? वो जिन अभी से उसके साथ नहीं है, बल्कि आपकी बेटी की शादी के बाद से वो उसके पीछे लगा है। ये कैसे हो सकता है? जी हाँ, जिस जगह उसकी शादी हो रही थी वहां एक नीम का दरख्त था। उस जिन ने अस्मा को देखा और अगर मुझे सही मालूमात हासिल हो रही है तो उसके बाल बहुत लंबे हैं, घने स्याह हैं। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बाल हैं और मेरी बेटी की आंखें बहुत खूबसूरत हैं। हाँ, तो बस वो जिन उसकी आंखों पर, उसके बालों पर फिदा हो गया और तब से उसके साथ लगा हुआ है। उसने बहुत बार ये बात बताने की कोशिश की कि वो मौजूद है और वो अस्मा को कभी भी यहाँ से ले जा सकता है, लेकिन आपके दामाद को जिन्नात पर यकीन नहीं है। पर अब तो यकीन आ गया होगा। जी हाँ, मुझे यकीन आ गया है, लेकिन कुछ भी कीजिए, मेरी बीवी को वापस लाइए। इतना आसान नहीं है। वो बहुत जिद्दी और सरकश जिन है और मुसलमान भी नहीं है। वो जो चाहे कर सकता है शैतानी अमल के जरिए। तो फिर हम क्या करें? क्या हमारे पास कोई ऐसी ताकत नहीं है? हमारे पास ताकत है, अल्लाह ताला के कलाम पाक की ताकत। उसके अंदर सूरह जिन मौजूद है। वो लोग जो जिन्नात पर यकीन नहीं रखते हैं उनके लिए तो खास तौर पर वो सूरत मौजूद है कि जिन्नात इस्लाम भी कबूल करते हैं और सरकश भी होते हैं, गैर मुस्लिम भी होते हैं। तो फिर अब हम क्या करेंगे? आमिल बाबा, मुझे बताइए, किसी भी कीमत में मुझे मेरी बीवी चाहिए। आप मुझसे चाहे जितने भी पैसे ले लें, मैं आपको पूरी जायदाद दे सकता हूँ, लेकिन मेरी बीवी मुझे लौटा दें। कामरान गम के आलम में, दीवानगी के आलम में बोले चला जा रहा था, हमें पैसा नहीं चाहिए, हम पैसों के लिए काम नहीं करते। हाँ, तुम्हारी बीवी को लाने के लिए बस एक तरीका है। उसी नीम के दरख्त के पास जाकर तुम्हें यह अमल करना होगा। सबसे पहले उस नीम के दरख्त में से तुम्हारी बीवी निकल के आएगी, तो वो वहां मौजूद है। हाँ, वो अपनी ताकत से उसको वहां पर ले गया है, शैतानी अमल जो करता है। और अब तुमको जो वजीफा बता रहा हूँ, इस वजीफे के बाद उसके बाद तुम्हें अपनी बीवी को बाहर बुलाना है
اور اس کے بعد وظیفہ کرتے ہی اس درخت کو آگ لگانی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ مر کر ہی میری بیوی کو چھوڑے گا؟ بالکل، کیونکہ ابھی تک اس نے تمہیں اور تمہارے خاندان کو نقصان نہیں پہنچایا ہے، صرف اسما کو لے کر گیا ہے۔ لیکن اگر تم اس کو باہر بلاؤ گے اور اپنے ساتھ لے کر آؤ گے تو وہ جن تمہارے بچوں کو بھی مار دے گا اور تمہارے سب گھر والوں کو بھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، مجھے کرنا ہے یہ عمل۔ تمہیں وظیفہ بتا رہا ہوں، آج رات ہی جو کہ چاند کی 14ویں رات ہے، یہ عمل کرو۔ اس کے بعد کامران امی کے ساتھ اس درخت کے پاس گیا۔ وہ درخت بہت ہی عجیب و غریب طرز پر بنا ہوا تھا۔ پہلے کیوں خیال نہیں آیا؟ شادی کے وقت تو ہم نے غور ہی نہیں کیا اس درخت پر، بس اپنے شادی کے چکروں میں پڑے رہے اور میری بیٹی کو وہ جن لے کر چلا گیا۔ امی روئی جا رہی تھی۔ امی آپ روئے نہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ دیکھیں، پہلے مجھے یقین نہیں تھا جنات پر، لیکن اب مجھے یقین ہے اور میں اللہ تعالیٰ پر یقین کر کے اس عمل کو کروں گا۔ اسی وقت باوضو حالت میں اس نے وظیفہ پڑھنا شروع کیا۔ ابھی اس نے وظیفہ پڑھنا شروع کیا ہی تھا تو اس کو ایسا لگا کہ بہت ساری روحیں، بہت ساری بلائیں اس سے چمٹ رہی ہیں اور اس کو کھینچ رہی ہیں اپنی جانب، لیکن وہ وظیفہ کرتا رہا۔ امی جان ایک طرف کھڑی تھی، وہ حصار کے اندر تھا۔ امی جان تک وہ جنات نہیں پہنچ پا رہے تھے کیونکہ عامر صاحب نے ان کو تعویذ دیا ہوا تھا، پر شرط یہ تھی کہ انہیں وہیں کھڑا رہنا ہے۔ کامران وظیفہ کرتا رہا، بیوی سے سچی محبت تھی، اس کو پانا چاہتا تھا، اس لیے اس کا وظیفہ کامیاب بھی ہو رہا تھا۔ اور پھر اچانک اسما کی آواز آئی، کامران مجھے یہاں سے نکالو، اس نے مجھے قید کر لیا ہے۔ کامران اس کی شکل بہت بھیانک ہے، یہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا، آج رات یہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا، کامران مجھے بچا لو۔ اسما کی درد میں ڈوبی ہوئی آواز سن کر کامران بے چین ہو گیا اور باہر نکلنے ہی والا تھا کہ اسے یاد آیا کہ عامر صاحب نے منع کیا تھا کہ حصار سے یعنی دائرے سے باہر نہیں آنا۔ اس نے اپنے عمل کو جاری رکھا اور جیسے ہی صبح کا اجالا پھیلا اسی وقت اسما درخت سے نیچے اتری۔ حیرت انگیز بات تھی، لیکن سچ میں ایک انسان درخت کے اندر سے نکل رہا تھا۔ وہ کامران کی جانب بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ کامران کو عامل صاحب نے کہا تھا، جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ وہ اسما نہیں ہے یا اسما ہے، اس وقت دائرے سے باہر نہیں آنا۔ کامران نے جب تک یقین نہیں کر لیا کہ وہ واقعی اس کی بیوی ہے، وہ باہر نہیں آیا، بلکہ مسلسل وظیفہ پڑھتا رہا، اور پھر جب اس کو یقین ہو گیا کہ وہ اس کی بیوی ہے، وہ دائرے سے باہر آیا اور اس نے اسما کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ امی وہیں کھڑی ہوئی تھی۔ کامران نے اسما کو امی کے حوالے کیا اور پھر اب وہ منتظر تھا کہ وہ سرکش ظالم جن اس کی جانب بڑھے گا۔ اسے پتا تھا کہ وہ شیطان اس کو مارنا چاہے گا، لیکن چونکہ پہلا عمل ہو چکا تھا اور اب اس کو دوسرا عمل کرنا تھا جو کہ بہت ہی خطرناک تھا۔ عامر صاحب نے کہا، اپنے ارادے مضبوط رکھنا، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا، سچے ہو تو تمہاری جیت ہوگی۔ جیسے ہی وہ اس درخت کی جانب بڑھ رہا تھا کہ اس کو آگ لگائے، اسی وقت ایک بہت بڑی سی مخلوق اس کے سامنے آ گئی۔ بہت چہرہ بھیانک تھا، اتنا بھیانک کہ کوئی اتنا بصورت اس نے آج تک نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ چیخ کر کہہ رہا تھا، کچھ نہیں کر سکتے ہو تم میری محبوبہ کو مجھ سے نہیں چھین سکتے ہو، عاشق ہوں اس کا میں، اور یہ میری ہے، میرے ساتھ میری دنیا میں جائے گی، تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، تمہاری نہیں ہے، میری بیوی ہے، نکاح ہوا ہے ہمارا، ایک بندھن میں بندھے ہیں ہم، اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے میں نے، اور تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد سے میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ کامران اب بھی وظیفے کے الفاظ دہرا رہا تھا جو دوسری بار اس کو ادا کرنے تھے۔ آہستہ آہستہ وظیفہ پڑھتے پڑھتے وہ اس درخت کے پاس آیا اور اس کو آگ لگانا چاہی تھی کہ اس جن نے اس کو اٹھا کر پھینک دیا اور اس کو زور زور سے مارنے لگا۔ کامران کو بہت تکلیف ہو رہی تھی، گو کہ وہ ایک بہت بڑا جن تھا اور اس سے کئی زیادہ طاقتور تھا، لیکن اس کے ارادے سچے تھے، نیت صاف تھی۔ وہ پھر سے اٹھا اور اس کو ہٹاتا ہوا وہ اس درخت کے پاس آیا اور اس نے اسے آگ لگا دی۔ آگ لگنے کی دیر تھی کہ وہ جن اسی وقت جلنا شروع ہو گیا۔ میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں، تمہارے پورے خاندان کو تباہ کر دوں گا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ جل کر بھسم ہو چکا تھا۔ اسما دور کھڑی منظر دیکھ رہی تھی، ہوش نہیں تھا اس کو، بے ہوش ہو چکی تھی۔ پھر کامران اور امی اس کو گھر لے آئے۔ تقریباً ایک ہفتے کے بعد اسے ہوش آیا۔ جب ہوش آیا تو وہ نارمل تھی۔ کامران، میں کہاں ہوں؟ کیا ہوا ہے مجھے؟ کچھ نہیں ہوا تمہیں، تم ٹھیک ہو، بس بخار ہو گیا تھا۔ امی، آپ کب آئیں؟ بیٹا بس جب کامران نے مجھے بتایا کہ تم بیمار ہو تو میں چلی آئی بچوں کو دیکھنے کے لیے اور کامران کی دیکھ بھال کرنے کے لیے۔ امی، آپ نے بہت اچھا کیا،
اسما کو پتہ ہی نہیں تھا اس کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں تھا ایک خبیث جن اس کے پیچھے تھا، لیکن اس کے شوہر کی سچی محبت نے اسے بچا لیا۔